اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ بقرہ کے سبق نمبر 5 کو ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ سابقہ ترتیب کے مطابق انشاءاللہ ہم ایک ایک لفظ پر ضروری قواعد کا اجرا کرتے ہوئے اسے پڑھتے جائیں گے، تو آپ نے میرے ساتھ ہر لفظ کو پڑھتے جانا ہے تاکہ آپ کی بھی تجوید بہتر ہو جائے۔ تو آئیے آج کے اس سورہ بقرہ کے سبق نمبر 5 کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 20 کے آغاز سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکاد البرق، لفظ البرق میں را ساکن ہے اور اس سے پہلے با پر زبر ہے۔ تجوید کا قاعدہ یہ ہے کہ جب رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہو تو اس کو پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے، اس لیے آپ نے یہاں را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، بارو بارو۔ اور قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسے بھی آپ نے پر یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ یکاد البرق یخطف، خا اور تو یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں جنہیں ہر حال میں پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ یخطف، یکاد البرق یخطف ابصارہم، ابصارہم، یہاں با پر جزم ہے، اس لیے یہاں آپ نے قلقلہ ادا کرنا ہے، یعنی آواز پلٹ کر آئے گی۔ اب صاد کے بعد الف مدہ ہے اور صاد حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اسے آپ نے موٹا اور ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اب سو را پر زبر ہے تو اسے آپ نے زبر ہونے کی وجہ سے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اب صورہم، یکاد البرق یخطف ابصارہم، حروف مدہ الگ کلمے میں اور حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں۔ یہاں پر جو مد ہوگی اسے کہتے ہیں مد منفصل، اور اس کی مقدار 4 سے 5 حرکات، یعنی اسے آپ نے 4 سے 5 حرکات تک طویل کر کے کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ کلما اضاء لہم، اس کلمے میں دیکھیں اضاء لہم کہ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو یہ مد فرعی مد متصل ہے اور اسے آپ نے 4 سے 5 حرکات کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کلما اضاء لہم، اضاء لہم، یہاں پر دیکھیں میم ساکن کا میم مشدد میں ادغام ہو رہا ہے، اسے کہتے ہیں ادغام شفوی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے میم ساکن کو میم مشدد میں ملا کر ایک لمبی سی میم کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اضاء لہم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، وَإِذَا أَظْلَمَ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو مد منفصل جائز کا ایگزامپل ہے، اسے آپ نے 4 سے 5 حرکات تک طویل کر کے پڑھنا ہے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، لفظ علیہم قاموا، یہاں دیکھیں میم ساکن کے بعد قوف آ رہی ہے، میم ساکن کے بعد قوف آنے کی وجہ سے یہاں بھی اظہار شفوی ہوگا، غنہ بالکل نہیں ہوگا، میم کو واضح کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ علیہم قاموا وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، شاء میں دیکھیں الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس لیے یہ مد متصل ہے، اسے بھی کھینچ کر پڑھیں گے۔ لفظ اللہ کو اس میں جلالت کی وجہ سے آپ نے
لام کو پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. ابصارہم میں دیکھیں با ساکن ہے تو یہاں پر آپ نے قلقلہ ادا کرنا ہے، اور را کے نیچے زیر ہے، زیر کی وجہ سے تجوید کے قاعدے کے مطابق اس کو آپ نے باریک کر کے پڑھنا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ. نون مشدد ہے اس لیے یہاں پر غنہ واجب ہے. ان اللہ، نون مشدد کی زبر کی وجہ سے اللہ کے لام کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. شیء قدیر، یہاں دو زبر کی تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے قوف آ رہا ہے، اس لیے یہاں اخفا حقیقی یعنی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کریں گے. شیء قدیر. ان اللہ علی کل شیء قدیر. یا ایہا الناس، یہاں پر یا حروف مدہ ایک الگ کلمہ ہے اور ایو حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے. تجوید کا قاعدہ یہ ہے کہ جب حروف مدہ اور حمزہ الگ الگ کلمات میں ہوں، اعبدو واو مدہ ہے، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر پیش ہو تو اسے واو مدہ کہتے ہیں، اور اس کو آپ نے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے. اعبدو ربکم الذی، را کو آپ نے پر کر کے ادا کرنا ہے، را پر زبر ہو تو را موٹی پڑھی جاتی ہے. خلقکم، خا اور قاف یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں، ان دونوں کو آپ نے پر کر کے یعنی موٹا کر کے ادا کرنا ہے. والذین، یا ساکنہ ہو اور اس سے پہلے حرف پر زیر ہو تو اسے یا مدہ کہتے ہیں، اور اس کو آپ نے ایک الف کے برابر کھینچ کر ادا کرنا ہے. والذین من قبلکم، نون ساکن کے بعد قوف آ رہا ہے اور قوف حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پر آپ نے آواز کو ناک میں چھپا کر ادا کرنا ہے. والذین من قبلکم، با پر جزم ہے، با حروف قلقلہ میں سے ہو گیا، اس پر آپ نے پلٹتی ہوئی آواز کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے. قبلکم لعلکم تتقون، میم ساکن ہے اور آگے تا حروف اخفا میں سے ہے، تو یہ یہاں پر آپ نے اظہار شفوی ادا کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں اظہار حقیقی، یعنی آپ نے یہاں میم کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. لعلکم تتقون. الذی جعل لکم الارض، را ساکنہ ہے اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس کو آپ نے پر کر کے ادا کرنا ہے. غوت کو بھی آپ نے پر ادا کرنا ہے، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء. فراشا، فراشن تنوین ہے اور اس کے بعد ینمو کا واو آ گیا، تو یہ قاعدہ ہے تنوین کے بعد اگر یرملون میں سے واو آئے تو یہاں آپ نے ادغام مع الغنہ یعنی تنوین کی آواز کو واو میں چھپائیں گے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں غنہ بھی ادا کریں گے. فراشا والسماء، لفظ السماء میں مد متصل واجب ادا ہوگا اور اس کی مقدار کھینچنے کی 4 سے 5 حرکات کے برابر ہے. اسی طرح لفظ بناء، حروف مدہ اور حمزہ ایک ہی کلمے میں ہیں تو یہاں پر بھی مد متصل واجب ادا ہوگی. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل
نون ساکن ہے اور اگلا حرف ہے زا، تو یہاں پر اخفا ادا کیا جائے گا. من السماء ماء فاخرج، خا کو آپ نے حروف مستعلیہ کی وجہ سے موٹا پڑھنا ہے اور را کو زبر ہونے کی وجہ سے موٹا پڑھا جائے گا. بی ہی، ہا پر کھڑی زیر ہے اور کھڑی حرکات بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھی جاتی ہیں. یہ کھڑی زیر یہ یا مدہ کے برابر ہے، تو جس طرح یا مدہ کو 2 حرکتوں کے قائم مقام کھینچا جاتا ہے، کھڑی زیر کو بھی آپ نے 2 حرکت یعنی ایک الف جتنا لمبا کر کے پڑھنا ہے. من الثمرات رزقا لکم، تنوین کے بعد اگلا حرف ہے لام. ادغام کے قواعد میں سے یہ ہے کہ جب تنوین کے بعد یرمرون کے 2 حرف یعنی لام اور را، ان میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں آپ نے ادغام تو کرنا ہے، یعنی تنوین کی آواز کو لام میں چھپا کر پڑھنا ہے لیکن بغیر غننے کے. اسے کہتے ہیں ادغام بلا غنہ. رزقا لکم، دیکھیں رزقا لکم، آپ اسے رزقا لکم ایسے کر کے نہیں پڑھیں گے بلکہ ادغام بلا غنہ ادا کیا جائے گا. ادغام بلا غنہ، رزقا لکم. فلا تجعلوا، جیم جب جزم کے ساتھ آئے تو اس کو آپ نے پلٹتی ہوئی آواز کے ساتھ ادا کرنا ہوتا ہے اور اسے کہتے ہیں قلقلہ کرنا. فلا تجعلوا للہ، لفظ اللہ کو لام پر زیر ہونے کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا. اندادا وانتم تعلمون، اندادا وانتم تعلمون. اندادن، یہاں پر آپ دیکھیں تنوین ہے اور اگلا حرف ہے واو، تو ادغام ہوگا غننے کے ساتھ. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. صدق اللہ العظیم.